مال تو بہت لوگوں کو ملتا ہے لیکن خرچ ہر کوئی نہیں کرتا. تو جس کے پاس مال ہے اس کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں دل کھول کر خرچ کرے، دل کھول کر خرچ کرے. لوگ بہت تنگ دل ہوتے ہیں، چھوٹے دل کے ہوتے ہیں، بخیل ہوتے ہیں. ایمان اور بخل ساتھ نہیں چل سکتے. ایمان والا بخیل نہیں ہو سکتا. اگر کوئی بندہ تنگ دل کا ہے، چھوٹے دل کا ہے، کم خرچ کرتا ہے تو اس کو اپنے دل کے اندر جھانکنا چاہیے، اور یہ ایمان کی کمزوری کی نشانی ہے. پلیز قرآن کا مطالعہ کیجئے، احادیث مبارکہ کا مطالعہ کیجئے اور دیکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتنا وعدہ کیا ہے مال خرچ کرنے پہ. نبی کریم علیہ السلام نے ایک حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ میں 3 چیزوں کی قسم کھاتا ہوں، میں 3 چیزوں کی قسم کھاتا ہوں. اور اس میں سے فرمایا ایک چیز کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ مال اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے سے کم نہیں ہوتا. مال خرچ کرنے سے کم نہیں ہوتا. یہ پیور ایمانیات ہے. اگر آپ اس کو لاجیکلی دیکھیں تو لاجیکلی لگتا ہے کہ میرے پاس اگر 100 تھے 10 دے دیے تو 90 رہ گئے، 90 رہ گئے. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مال خرچ کرنے سے زیادہ ہوتا ہے. اور اگر سود کے بارے میں سوچا جائے، سود سے لگتا ہے لاجیکلی سپیکنگ کہ اگر میں سود لوں گا تو مال میرا زیادہ ہو جائے گا. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سود لینے سے مال ختم ہو جاتا ہے. یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن کے اندر کہ اللہ تعالیٰ سود کو مٹا دیتے ہیں اور صدقات کو بڑھا دیتے ہیں. یہ صرف ایک ایمان والا سوچ سکتا ہے. جس کے پاس ایمان نہیں ہے اس کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ سکتی ہے. تو پلیز اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کریں. احادیث مبارکہ میں متعدد دفعہ اس چیز کا تذکرہ ہے. قرآن کے اندر متعدد دفعہ اس کا تذکرہ ہے. ایک آیت مبارکہ شروع میں نے جس کی تلاوت کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں نیک لوگوں کے بارے میں کہ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مالوں کو رات دن خرچ کرتے ہیں، سرا وعلانیہ، چپکے چپکے سے. اور کبھی کبھی علانیہ بھی ضرورت پڑتی ہے کہ میں سب کے سامنے دے رہا ہوں لیکن نیت خالصتاً اللہ کی رضا ہو. علانیتاً کبھی دینا پڑتا ہے کہ مثال کے طور پہ کسی کو ضرورت ہے اور کوئی صاحب آ کے کہیں کہ فلاں شخص ہے، یتیم ہے، بیوہ عورت ہے یا کوئی اور ضرورت ہے، اور ہر بندہ تنگ دل ہے اس مجلس میں بیٹھا ہوا، کسی کا دل نہیں چاہ رہا دینے کو، ہر بندہ ڈر رہا ہے. تو ایک بندہ کھڑے ہو کے علانیتاً کہتا ہے کہ میری طرف سے 1000 آپ رکھ لیں. تو دوسرے اس سے امپریس ہو کے یا انکریجڈ ہو کے کہیں کہ اچھا اس بندے نے 1000 دیا، چلو 500 تو ہم بھی دے سکتے ہیں. اگر اس بندے کی نیت خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا ہے اور دکھاوا نہیں ہے تو یہ علانیہ خرچ کرنا نہ صرف کہ اس کو اپنے خرچ کرنے کا اجر ملے گا، بلکہ جس شخص نے اس سے ترغیب پکڑی ہے، انکریجمنٹ لی ہے، ان سب کا اجر بھی اس بندے کو جائے گا. تو سر و علانیہ جو لوگ ایسا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ. نمبر 1 بات تو یہ ہے کہ ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے. اور نمبر 2 وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. نہ ان کو کوئی خوف ہوگا نہ ان کو کوئی غم ہوگا، ان کو کوئی ڈر نہیں ہے. ہم سب لوگ بیک آف دا مائنڈ ہمارے ڈر ہوتا ہے کہ موت آنے والی ہے، پتہ نہیں موت کے بعد کیا معاملہ ہو. ہم سب خطا کار لوگ ہیں، ہم سب سے زندگی میں غلطیاں ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگتے ہیں، کوشش بھی کرتے ہیں نیکی پہ چلنے کی. پھر بھی ایک فیئر آف اننون ہے نا کہ پتہ نہیں کیا بنے گا. وہ جو اتنی ساری غلطیاں میری سے زندگی میں ہو گئیں تو آگے کا معاملہ کیسا ہوگا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کے لیے کوئی خوف نہیں ہے، نہ ہی ان کو کوئی غم ہوگا. کتنی بڑی سعادت کی بات ہے، اور کس وجہ سے مل رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے سے.